بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج بڑی دلچسپ کہانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک لکڑہارا کسی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں اسے بیچتا اور اپنا گھر چلاتا تھا۔ اور وہ جب بازار میں جاتا تو وہ اپنے ساتھ بیلچہ بھی لے کر جاتا، اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی زمین بھی کھودتا رہتا کہ کہیں مجھے کوئی خزانہ مل جائے تو میں امیر ہو جاؤں۔ اور اس کے بڑے اونچے خواب تھے، میں غریبوں کی مدد کروں، مسکینوں، یتیموں کی، بے گھروں کی، ننگوں کی، بھوکوں کی، ان کو دوں۔ اب کیا ہوا، اسے کھودتے کھودتے ایک دیگ مل گئی۔ اس نے جب دیگ کو دیکھا، وہ چمک رہی تھی، وہ بڑا خوش ہوا، میرے ہاتھ ایک خزانہ لگ گیا، اب میں اپنے بڑے بڑے خوابوں کو پورا کروں گا۔ جب اس نے دیگ کو نکالا تو دیکھا وہ دیگ تو بالکل خالی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا، اور بڑا غصہ بھی آیا اسے، اتنی محنت کے بعد خالی دیگ۔ اس نے کلہاڑے کو درخت کی طرف مارا، جس درخت کے نیچے دیگ تھی، اور خود ایک دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اب جب وہ کلہاڑا درخت سے لگ کے دیگ کے اندر گرا تو دیگ کے اندر 100 کلہاڑے بن گئے۔ جب وہ واپس جانے لگا، اٹھا، اس نے دیکھا دیگ کے اندر تو 100 کلہاڑے ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ ایک کلہاڑے سے 100 بن گئی، یہ تو کوئی جادو آئی دیگ ہے۔ اسے اٹھا کے گھر لے گیا اور چھپا دیا۔ رات کو اس نے کہا اس کو میں پھر آزماؤں گا۔ ایک آم لایا اور دیگ کے اندر ڈال دیا۔ جب وہ دیکھو 100 آم بن چکے تھے، اور وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا یہ تو واقعی جادو آئی دیگ، اب تو میرے خواب پورے ہوں گے۔ اب اس نے سونے کا سکہ ڈالا، وہ 100 بن گئے، پھر ڈالا 100 بن گئے، ایسے ڈالتا رہا، سونے سے امیر ہوتا رہا۔ اور جن کے پاس گھر نہیں تھے ان غریبوں کو گھر بنا بنا کے دیتا، جن کے پاس کھانا نہیں تھا انہیں کھانا کھلاتا، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے انہیں لباس خرید خرید کے دیتا، بے نکاحوں کے نکاح کراتا۔ ایسے ایسے بڑے کام اس نے شروع کیے، اور اس کی سخاوت اور نیک نامی کا چرچا سارے ملک میں پھیل گیا۔ اب ادھر جو بادشاہ تھا اس ملک کا، جب اسے پتہ چلا کہ اس طرح ایک بندہ ہے، وہ بڑا سخی ہے، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اب وہ بادشاہ اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے جس سے یہ خزانے نکلتے ہیں۔ اب بادشاہ کے پاس خود اتنے خزانے تھے، لیکن بادشاہ لالچی تھا۔ بادشاہ کو حسد ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لایا جائے۔ اس کو اٹھا کر لایا گیا، تفتیش کی تو پتہ چلا اس کے پاس ایک دیگ ہے جس میں سے خزانہ نکل۔ پھر نوکروں کا بھیجا، بادشاہ نے اس کی دیگ کو اٹھا کر بھی محل میں لایا گیا۔ اب جب اس کی دیگ بھی محل کے اندر آ گئی تو بادشاہ اس کا معائنہ کرنے اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، نیچے دیگ تھی۔ اچانک بادشاہ وہاں سے پھسلا اور سیدھا دیگ کے اندر جا کے گرا۔ تو پیارے بچوں کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، وہ تو دیگ ہر کسی کو 100 بنا دیتی۔ اب ہوا یہ کہ وہ 100 بادشاہ اس میں پیدا ہو گئے۔ جب ان کو باہر نکالا، وہ سارے لالچی ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے سارے ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اور وہ دیگ لے کر غریب واپس چلا گیا۔ اب بھائیو، دوستو، بزرگوں، بچوں، اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے جب بھی کوئی اللہ نعمت دے تو ہم اسے اللہ کے لیے استعمال کریں، اللہ کے بندوں پہ لگائیں، مخلوق پہ۔ اللہ بڑے خوش ہوں گے، اللہ ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ چاہے بادشاہ ظالم ہو، اس سے بھی اللہ بچائیں گے۔ اور دوسرا، کسی سے لالچ نہ کریں، کسی چیز کی لالچ نہ کریں، جو چیز چاہیے اللہ سے مانگیں۔ اور کسی سے حسد نہ کریں، کسی کے پاس زیادہ ہے، تھوڑا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ جو اللہ نعمتیں ہمیں دے، مال، پیسہ، کوٹھی، جائیداد، بینک بیلنس، اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بھوکوں، ننگوں، بے گھروں کی مدد کریں۔ اور پھر ہم جو ہے کسی سے حسد نہ کریں، اگر تھوڑا ہے حسد نہ کریں، شکر اللہ کا ادا کریں۔ اور تیسرا، ہم کوئی کسی چیز کی لالچ نہ کریں، جو اللہ نے دیا شکر ہے، جو نہیں دیا وہ آخرت میں اللہ جنت میں دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کام کریں گے نا، میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ تو یہ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی یہ کام کرنے والے بن جائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہماری ختم ہوئی کتنے اچھے سبق کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، راضی ہو کے دنیا آخرت کے خزانے عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ ساری انسانیت کو عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔